الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ سورہ حامیم سجدہ۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی خوشخبری سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے۔ آیت نمبر 30 کی ابتدا میں دین کا مفہوم مختصر الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ مجھے دین اسلام کی ایسی بات ارشاد فرمائے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنا نہ پڑے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پہ ڈٹ جا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ایسے لوگوں پر دنیاوی زندگی میں بھی ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ان کی نگرانی کرتے ہیں اور ان کے دل کو مضبوط کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کو تسلی دیتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو بلکہ اس جنت پہ خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور جنت میں تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جس کی تم خواہش کرو گے، جس کی تم تمنا کرو گے، اور یہ اللہ غفور الرحیم کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی ہے۔ ہدایت کا جو پہلا درجہ ہے وہ انابت ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے دین پر چلنے کی توفیق مانگے۔ تو ہدایت کا یہ درجہ قرآن نے بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ انہی کو دکھاتا ہے جن کے اندر انابت ہو، جو لوگ طلب کریں۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، مگر نصیحت صرف وہی شخص لیتا ہے جس کے اندر انابت ہو، جو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو انابت یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے جو قرآن نے بیان کیا۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ۔ اور سورہ فاتحہ میں غور کریں کہ سورہ فاتحہ سب سے بہترین دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے کہ اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جاتی ہے، پھر اللہ سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بندے کو تعلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگو، صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ کتنی ساری انسان کی ضروریات ہیں اور کتنی ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، لیکن سورہ فاتحہ میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا انعام ہے فاتحہ میں، اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیم فرمائی کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو اللہ تعالیٰ سے مانگو تو ہدایت صراط مستقیم اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ تو بہرحال قرآن نے ہدایت کا پہلا درجہ بیان کیا، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اور حامیم سجدہ کی جو آیات ہم نے پڑھی اس میں جو ان الذین قالوا ربنا اللہ، اس میں ہدایت کا دوسرا درجہ ہے کہ جو لوگ اس راستے پہ چل پڑے اور جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر وہ اس پہ ڈٹ گئے اور اس پہ استقامت کے ساتھ چلتے رہیں،
یہ تیسرا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ اس راہ حق پہ چل پڑنا، اور تیسرا درجہ استقامت کے ساتھ چلتے رہنا۔ اور اس سے اوپر جو ہدایت کا درجہ ہے وہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں بیان ہوا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ایسے لوگ اپنی رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی ابتدا میں ان لوگوں کی، ان متقین کی صفات بیان ہوئی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو رزق ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور قرآن سے پہلے نازل شدہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تو ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی اور راہ راست پر چلنے کی توفیق مانگے، اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ اور پھر خاص کر یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس پر ہم نے پچھلے دنوں بھی مختصر بات کی تھی کہ روزے کی فرضیت کا جو مقصد ہے وہ تقوی کا حصول ہے۔ جتنی مشق انسان سے ہو سکتی ہے انسان اتنی مشق کرے تاکہ اس کے جو اثرات ہیں وہ باقی دنوں میں اور باقی مہینوں میں نظر آئیں۔